یہ جو خود بار بار اس پہ بات ہوئی، انتظار، ایک وہ قلبی کیفیت کے امام کے لیے دل میں ایک تڑپ موجود ہو۔ 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا یہ کرو، اور کہا تمہارے ساتھ میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، وہ عابد نہیں، وہ تو معبود ہے نا، اس کی عبادت کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہ ممکن ہی نہیں، نماز تو ہم پڑھیں گے نا، اس لیے کہ ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ 4 امر ایسے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ کرو، میں بھی یہ کر رہا ہوں۔ یہ 4 امر وہ ہیں کہ جو قرآن کی آیت میں ہے، اور ہر امر کے لیے، ہر حکم کے لیے حدیث موجود ہے ساتھ میں۔ پہلا ہے ایک خاص گواہی، اللہ نے کہا تم بھی دو میں بھی دے رہا ہوں۔ دوسرا ہے درود، تم بھی پڑھو میں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسرا ہے کچھ لوگوں پر لعنت، تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں۔ اور چوتھا ہے انتظار، تم بھی کرو اور میں بھی کر رہا ہوں۔ آیت ہے یا آیت ابھی 4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو، 4 آیتوں کے بعد کنکلوڈ ہو جائے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ انتظار وہ ہے کہ جو ہمیں ملا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جوڑ دیتا ہے اللہ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پہلا امر ہے گواہی کا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت عطا کریں گے تو تم تصدیق کرنا ایک رسول کی۔ اس لیے ہر نبی نے بشارت دی ہے آگے کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو تصدیق کرنا تم رسول کی، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ اب وہ انبیاء کے جو گزر چکے ہیں وہ کیسے نصرت کریں گے؟ رسول اللہ کی نصرت کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہ عالم انوار کی بات ہو رہی ہے، عالم ارواح میں، کیا تم اقرار کرتے ہو اے نبیوں کہ تم یہ کام کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اس پیمان پر عہد مانتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا گواہی دو اس کی کہ تم اقرار کر رہے ہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو اقرار لیا نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے انبیاء سے کہا کہ تم رسول پر ایمان لے کر آؤ میرے، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، یعنی وَصِيَّهُ امیر المومنین، اور نصرت کرو اس رسول کی، نصرت ایسے کرو کہ اس رسول کے وصی کے لیے مانو کہ وہ امیر المومنین ہے۔ جب تم نے امیر المومنین کو ان کا وصی مانا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نصرت کر دی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، تم گواہی دو، میں بھی یہ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ رسول اللہ کی رسالت کا گواہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں جب تک کہ اس نے نبوت محمد اور ولایت علی کا اقرار نہ کیا، اس حدیث میں فرمایا۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہو کہ سید شرف الدین حسینی اسر آبادی کی تفسیر آج سے تقریباً 500 سال پہلے کی آواز سے میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ دوسرا ہے درود، یہ سبھی جانتے ہیں ہم کہ اللہ نے اس سے پہلے کہ ہم سے کہتا کہ تم درود پڑھو، اللہ نے خود کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک عمل جو یہاں پر رائج ہے ماشاءاللہ، اور بھی مسجدوں میں اور نماز خانوں میں ہے، اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو جاری رکھیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آیت پڑھیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو عمل ہے یہ فقط محض درود آپ کو پڑھوانے کے لیے نہیں کہ ایک آیت پڑھی جائے تو آپ درود پڑھیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، اس سے قبل کہ تم اپنا پہلو بدلو اور کسی اور سے بات کرو، یہ آیت پڑھو یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھو باقاعدہ نماز کے فوراً بعد، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر کہو اللہم صل علی محمد وذریتہ۔ یہاں پر اس طرح سے درود آئے کہ اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت پر درود و سلام ہو۔ قضى اللہ لہ 100 حاجہ، اللہ تمہاری 100 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اگر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھو گے اور پھر درود بھیجو گے تو اللہ 100 حاجتوں کو پورا کرے گا، 70 فی دنیا، 70 دنیا کی، 30 فی الآخرہ، 30 آخرت کے۔ یہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لیا۔ تیسرا وہ عمل کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں، وہ ہے کچھ لوگوں پہ لعنت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ کہ جو ہم نے روشن نشانیاں دی ہیں انہیں چھپانے والے ہیں، والہدا، اور جو ہم نے ہدایت دی ہے اس کا کتمان کرتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں روشن اسے بیان کیا ہوا ہے تب بھی وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، سب سے پہلے تو اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پہلے تو میں خود لعنت کرتا ہوں۔ صادق علیہ محمد نے بیان فرمایا کہ وہ حق جو چھپایا جاتا ہے فی علی، وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں، وہ سب کو چھپاؤ گے تو اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے لعنت کریں۔ تو تیسرا کام ہو گیا کہ جس میں اللہ نے کہا تم بھی کرو میں بھی کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے۔ چوتھا وہ امر وہ ہے انتظار، یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، سورہ یونس کا نمبر 20 ہے یہ،
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اللہ کی نشانی ہمارے سامنے آئی کیوں نہیں ہے؟ واہ. فقل انما الغیب للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا. فانتظروا، تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. ہماری انتظار اور اللہ کے انتظار کی کیفیتیں مختلف ہیں. جیسے کہ ہمارا درود تو اللہ کا درود کو ایک جیسا تھوڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، میں تم سے ویٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھار لو. تم انتظار کرو. یا خوبصورتی کیا ہے، ایک تو اللہ نے کہا تھا کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے رسول پر، نبی پر، تم بھی درود بھیجو. ٹھیک ہے. لعنت کے لیے کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر کہا فانتظروا، تم انتظار کرو. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں. یہ معکم کا لفظ بڑا لطیف ہے، تمہارے ساتھ ہوں. آپ نے گھر میں علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس لگائی اور گریہ کیا، عزاداری ہو گئی. وہ بھی عزاداری ایک مرتبہ ہے کہ آپ فرش عزا پر آئے تو آپ نے کسی بھی مجلس میں جا کر وہاں عزاداری کی. جب آپ نے گھر پہ عزاداری کی تو عزاداری اس کا ثواب ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ سب کے ساتھ مل کر عزاداری کی. ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں. آئی ایم سائڈ بائی سائڈ وتھ. اچھا، حدیث ہے سلسلے میں، حدیث نہ ہوتی تو میں نہیں پڑھ پاتا. یہ یحییٰ بن ابو القاسم نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے. پہلے وہ آیت پڑھی انہوں نے، سورہ بقرہ کی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ اب دیکھیں، اب کسی کو یہ ہو کہ یہ کیا اسپیسیفک یہ بات ہوگی، تو میں تو خود سے نہیں کہہ سکتا، صادق علیہ محمد کا کلام ہے. امام نے کہا اگر خلاصہ کرنا چاہو تو شیعۃ علی بن ابی طالب کا جو واقعی شیعہ ہے وہ ہے متقی. اس کے لیے قرآن ویسے ہدایت ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے. ایک لیئر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کی، ھدی للناس. ایک خاص گہرائی ہے کہ جو خالی متقین کے لیے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام کو ماننے والا. اور پھر امام نے کہا کہ اس بات کی دلیل یہ آیت ہے کہ یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. پھر امام نے یہ آیت پڑھی کہ اچھا اس سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین، متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. امام نے کہا غیب فهو الحجہ الغائب، وہ حجت ہے کہ جو غائب ہے، یعنی امام زمانہ کی طرف اشارہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو تو میں بھی انتظار کرنے والوں میں. اللہ عز و جل ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لائق بنا دے اور ہمارے اعمال کو امام علیہ السلام کی سنت، سیرت اور ان کی احادیث کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین. رمضان المبارک کی عظمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک سورہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ سوال بھیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قرآن ناطق، قرآن صامت اور اللہ کا سب سے بہترین تحفہ رمضان المبارک. ان سب کی رحمتیں برکتیں ہم سب کے شامل حال رہیں اور ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہیں. بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر